ہم تک اس کا پیغام پہنچ نہیں سکتا، ورنہ توبہ تو بہت سارے کر لیتے ہوں گے۔ ایک اور کرکٹر کے حوالے سے پیغام آیا بابا، اس نے بھی توبہ کر لی ہے، الحمدللہ، اللہ اس کو مبارک کرے۔ اور مجلس رابطہ کے اسلام بھائی نے مجھے SMS کیا بابا۔ ماشاءاللہ، اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ توبہ کرو، سب توبہ کرو۔ کبھی بھی زندگی میں ایسی حرکت ہے کہ توبہ ہم سب کی توبہ، میری بھی توبہ، آپ کی بھی توبہ ہے، سب کی توبہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ آمین۔ مجھے تو کرکٹ کھیلنا ہی نہیں آتا، واقعی صحیح بولتا ہوں۔ بابا چلتے 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 مدینے، مکے اور کہاں کہاں سے ہوتے ہوتے مینا، مزدلفہ، سب کا تذکرہ ہوا ہے۔ سب جگہ ہو گئے، بس اب آپ لے چلو۔ تو عرفات باقی رہ گیا نا۔ ہاں یار، میدان عرفات بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرے بس یار اسباب ہو جائیں مدینے کی حاضری کے۔ آمین آمین۔ ہم بھی مدینے چلے۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھڑ دے فکر دنیا دی، چل مدینے نو چل دینے، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی بابا محمد۔ چلے تھے وہاں سے، وہ موبائل فون کے ذریعے دنیا کی بات اور وہ عام دنیا کی بات کہنے سے 40 سال کے عمل مسجد میں برباد ہو جاتے ہیں، موبائل فون پہ ہوتی ہے، وہاں سے چلے تھے۔ اس کے بعد دوسرا سوال جو اسلام بھائی نے، جس کا ہم نے ابھی سنا تھا، وہ یہ تھا کہ آپ یہ دو چادریں کیوں رکھتے ہیں، ایک کتھئی چادر اور ایک سفید چادر؟ ٹیلی فون میں تھا یار، میں سوچ رہا تھا کوئی سوال رہ گیا شاید، ٹیلی فون میں تھا تو یہ تھا۔ اب سب سو گئے تو اپنے چادریں اڑاتے ہیں، ہم انگور کیا، ہمارے یہاں کے تو سو ہی گئے ہوں گے یار۔ اور جب یہاں براہ راست سو جاتے ہیں تو یار باہر تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانے۔ مدنی چینل ہو سکتا ہے ان کو جذبات آتا ہو، یہاں وہ گھر کی مرغی دال برابر والا حساب ہوتا ہو۔ صلو علی الحبیب۔ میٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں، میں میٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں۔ پانی پینے کا عملی طریقہ؟ جو میں نے منہ میں جنبشیں دی یہ سنت نہیں ہے، یہ تو کچھ دیر پہلے چائے بسکٹ کی ترکیب تھی نا، تو اس میں وہ ذرات منہ میں تھے تو پانی کے ساتھ بہہ جائیں، اس لیے میں نے یہ کیا تھا۔ البتہ یہ کہ سیدھے ہاتھ میں لے کر بسم اللہ پڑھ کر دیکھ کر اچھی اچھی نیتیں کرے کہ میں عبادت پر قوت حاصل کروں گا، میرے پانی پر عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے، میرا تو اس کے علاوہ بھی تجربہ ہے۔ عام طور پر تو ہوتا ہے کہ پیاس بجھ گئی تو دل لگے گا نماز میں اگر پانی کم پیتا ہوں نا تو پھر مجھے شام کو ٹھیک ٹھاک کمزوری محسوس ہوتی ہے، یہ میرا تجربہ ہے، اور اس لیے وہ کچھ نہ کچھ پانی پینا پڑتا ہے بغیر پیاس کے۔ پیاس نہ بھی لگی ہو تو اسٹاک کر لینا، ٹینکی فل ہو جائے تو پھر دن میں تھوڑا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے، پیشاب لگتا ہے، لیکن باقی ہے نا کہ اس سے غذائیت قوت ملتی ہے الحمدللہ۔ جو طاقت کی دوائیں کھاتے ہیں نا، کمزوری ہو گئی ہے، ڈاکٹر بولتا ہے کہ یہ کیپسول کھا لو، وہ کیپسول کھا لو، تو اس کے بھلے آپ علاج کریں، آپ کی مرضی ہے، میرا مشورہ پانی پر توجہ دیں۔ پانی پیتے کتنا ہے؟ قبض لگا ہوا ہے تو پانی کتنا پیتے ہوتے ہیں؟ 1 گلاس پی لیتے ہیں، 1 گلاس سے کیا ہوتا ہے؟ چپک جائے گا تو آپ کو پتا ہے پسینے میں سانس میں پانی نکلتا ہے، پسینے میں پانی نکلتا ہے، تو 500 سے لے کر 700 گرام پانی تو یوں نکل جاتا ہے پسینے میں، تھوک میں، رینٹھ میں، سانس میں، یہ مل کر دن رات میں 500 سے لے کر 700 گرام، یعنی آدھے سے آدھا پونا کلو یا لیٹر یہ پانی نکل جاتا ہے اس سے۔ پیشاب تو پھر الگ،
تو اس لیے پانی تو بدن کی ریکوائرمنٹ کے مطابق دینا پڑے گا، تو پھر کمزوری آئے گی. ٹھیک ہے، کیپسول والے گولیوں والے سب بھی تو دعائیں کرتے ہوں گے روزی میں برکت کی. کمزوری بہت ہے، قبض بہت لگا رہتا ہے، تو چورن والے بھی دعائیں کرتے ہوں گے کہ ہمارا بھی کاروبار چمکے. تو بہترین چورن یہ آپ پانی دبا کے پیو، آپ کی انشاءاللہ قبض چلی جائے گی. اپنے ساتھ بوتل رکھ لیا کرو، مدنی مذاکرے میں بھی موقع ملے تو پی لیا کرو. یہ اور بھی اسلامی بھائی ہوں گے جن کے جیبوں میں ہوں گی، ہے نا ماشاءاللہ. میں بھی رکھا کرتا ہوں، کبھی رہ بھی جاتی ہے، کبھی آپ بھی جاتی ہے جیب میں. تو میرا تو 12 مہینے کا سمجھو تقریباً، جب بھی یاد آتا ہے موقع ملتا ہے جب میں ڈال لیتا ہوں، کپڑے بدلتا ہوں، بازو ادھر ادھر ہو بھی جاتی ہے. تو میرے کو اتنا اٹھانے کا موقع نہیں ملا، میری اتنی سی تو جگہ ہے. یہ نیچے اوپر 4 اسلامی بھائی عام طور پہ کھڑے ہوتے ہیں صف میں، اور نیچے بھی اسی طرح 4-5 کھڑے ہوتے ہیں. تو آج بھی عشاء کی جگہ مجھے نیچے ملی. ہمارے پاس کچھ نہ کچھ رمضان میں برکت زیادہ ہو جاتی ہے، تو اسلامی بھائی آتے ہیں نا، تو صف تو جگہ ہمارے پاس بالکل لمیٹڈ ہے. یہ پیک جگہ ہے نا، تو مجبوری ہے. ورنہ تو پہلے تو یہی نماز پڑھتا تھا، سب کے ساتھ پڑھتا تھا میں. میرا کوئی ستون ایسا نہیں ہوا جس کو کلمہ پڑھ کے گواہ نہ کیا ہو فیضان مدینہ میں. میری کوالٹی بس یہ میرا ذہن ہے، اور جاتا تھا اس کو کلمہ پڑھاتا تھا، گواہ رہنا کہ میں مسلمان ہوں. مثال مطلب ایک کلمہ سناتا، اس کو کلمہ سناتا، اس کو کلمہ سناتا. تو چلو آپ بھی یہ نقل کر لو اگر اچھی لگتی ہے تو، سب کو گواہ کر لو کہ میں سنی ہوں، قادری ہوں، رضوی ہوں، حنفی ہوں، آقا کا غلام ہوں، 4 یار کا ماننے والا ہوں، اہل بیت اطہار کا غلام ہوں، الحمدللہ غوث پاک کا چاہنے والا ہوں، اعلی حضرت امام احمد رضا کا گدا ہوں، فقیر ہوں، ان کے در کے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں. سب کو گواہ بنا دو یار انشاءاللہ. تو یہ گواہی ضائع نہیں کرے گا. ہم لوگ بھول جاتے ہیں، کوئی گواہ کرے بھول جاتے ہیں، یہ نہیں بھولیں گے. یہ چیزیں انشاءاللہ سب گواہی رہیں گی انشاءاللہ. 14 اگست آ رہی ہے، سبحان اللہ. یار یہ تو ہمارے ملک کا، پاکستان کا دن ہے. تو اس کو تو ظاہر ہے کہ ہم کو آزادی ملی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی کام کرنے کی بڑی آزادیاں ہیں. ہم کسی اور ملک میں شاید اتنی آزادی سے ہم دین کا کام نہ کر سکیں جتنا الحمدللہ یہاں ہم کر رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے بہت آزادی ملی ہوئی ہے. تو یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن عزیز ہے. اللہ اس کی حفاظت کرے اور ہم کو اس کے لیے جان لڑا دینے کی بھی ہمت دے. اس کی ہم انشاءاللہ حفاظت کریں گے. اس کی انشاءاللہ جو انگلی اٹھے گی اس انگلی کو توڑ دیا جائے گا. ہمارا ملک ہمارا قلعہ، اسلام کا قلعہ ہے یہ الحمدللہ. اور دنیا کا یہ مشہور ملک ہے جس میں غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے الحمدللہ. اس میں اسلام کی آزادی ہے اللہ کی رحمت سے. تو اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہمارا وطن ہے یہ. ہمارے وطن کو اللہ سلامت رکھے، میلی نظر سے بچائے. تو یہ کہ چھٹی ہے، تو ہم چھٹی میں دیکھو یہ جو بھنگڑے ڈالتے ہیں نا، میں تو ان کے بھی خلاف ہوں. 14 اگست کو بھنگڑے ڈالتے ہیں، ڈانس کرتے. رمضانوں میں کم ہوتا ہے ایسا، تو ویسے کرنے والے فنکشن الٹے سیدھے. تو یہ تو غلط ہے، شرن غلط ہے. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. تو جو غلط ہے وہ غلط ہے، تو یہ غلط ہے. چاہیں تو 2 دن فیضان مدینہ بھی گزار سکتے ہیں. اعتکاف والوں کی خدمت میں لگ جاؤ، آ جاؤ، یعنی آ جاؤ یہاں، آ جاؤ اور پا جاؤ. انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پا کے جاؤ گے انشاءاللہ. نقصان نہیں ہوا یہاں ہوگے تو انشاءاللہ. اللہ کے گھر میں رحمت ہے. صلو علی الحبیب. 27 رمضان تھی جب پاکستان آزاد ہوا تھا. اگست کی 14 تاریخ اور رمضان المبارک کی 27 تاریخ تھی الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. وہ دعا یہ ہے. چلیے مل کر اس کو پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک
لا الہ الا انت